بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ سر عام۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں ممتاز صحافی ہیں، ماہر تعلیم ہیں، پاکستان پروفیشنل یونین آف جرنلسٹ اسلام آباد کے مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں جناب ارغمان تارڑ صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں موجودہ جو تعلیمی پالیسی ہے گورنمنٹ کی، اور اس کے علاوہ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش، حکومتی تعلیمی پالیسی اور شعبہ تعلیم کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو جانتے ہیں جناب تارڑ صاحب سے کہ اس ساری سینیریو میں جو سچویشن بن رہی ہے، بچوں کا مستقبل مین چیز اس میں ہے کہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ عرصہ دراز سے اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، بچوں کی تعلیم جو ہے اس کا اچھا خاصا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں بات کرتے ہیں جناب سے کہ اس کا حکومت کو کیا حل نکالنا چاہیے۔ کاروبار کے لیے تو انہوں نے ہفتے میں 5 دن دے دیے ہیں کہ آپ کاروبار صبح 9 سے 7 بجے تک اوپن کر سکتے ہیں، لیکن اسکولوں کے بارے میں جو ہے اور مساجد کے بارے میں جو ہے ابھی تک حکومت کی کوئی اس معاملے میں کوئی لایا عمل یا کوئی پالیسی منظر عام پہ حال نہیں آئی، اور نہ ہی اس بارے میں ابھی تک ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کوئی غور ہو رہا ہو۔ جی ارمان صاحب، آپ بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو جو سچویشن ابھی چل رہی ہے اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل گوندل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس اہل سمجھا۔ اس میں مختصر تو یہ ہے کہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے، پہلے ہی اس کا کوئی حال نہیں تھا، پھر اب 3 سے 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں، اسکول بند پڑے ہیں، اور آئندہ جو ابھی تک نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ 31 اگست تک اسکول بند رہیں گے۔ اس میں ساتھ میں یہ ہے کہ چلیں تعلیم کا کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاس تو تھا، ساتھ میں کوئی اس طرح کا ہو جاتا کہ بچے گھروں میں ٹیوشن وغیرہ بھی یا اس طرح کی کوئی کلاسز لے کے تو تعلیم کو ذرا بہتر انداز میں آگے اپنے چلاتے رہتے، لیکن اس پہ بھی حکومتی پابندی ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اس طرح بچوں کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ مزید میرا یہاں پہ یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں، ہمارے بازار ہیں یا مارکیٹس ہیں، وہاں پہ بھی کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر تو عمل میں نہیں لائی جا رہی، سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، بازار بھرے پڑے ہیں، لوگ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے، اور کسی جگہ پہ بھی ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کسی بھی جگہ پہ ایس او پیز جو حکومتی ہیں وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ۔ میں اکثر بازاروں میں جاتا آتا رہتا ہوں، ان چیزوں کی کورنگ بھی کرتا رہتا ہوں، تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے کسی ایک سنگل شاپ پہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن تعلیم جس سے ہماری قوم کا مستقبل بننا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل بننا ہے، آنے والے وقتوں میں انہوں نے قوم کا معمار بننا ہے، اس کو جوں کا توں رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اور اس میں آگے کوئی ایسی پالیسی نہیں نظر آ رہی کہ جس سے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ اور اس میں بھی حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایس او پیز لا کے مستقل طور پہ تو اس کو اسکولوں کو جو ہے وہ اوپن کریں، یا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی سلسلہ سٹارٹ کریں۔ کچھ اسکولوں نے، اداروں نے، گورنمنٹ کا بھی میرے خیال سے کچھ ایک وہ آن لائن کلاسز کا اجرا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ میرے خیال سے دیکھیں، نظر نہیں آ رہا۔ چونکہ ہم دیہاتی ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، بلکہ پاکستان کا 70% جو آبادی کا تنوع ہے وہ سارا دیہاتوں میں رہنے والا ہے، بالکل ایسے تو 70% کو آپ دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ ابھی تک لوگ، منیمم بھی آپ دیکھیں تو 50% تو ضرور ہوں گے جو ابھی تک اینڈرائڈ موبائل کا استعمال نہیں جانتے، اور انٹرنیٹ کی سہولت اور انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے، اگر ہے بھی تو انہیں وہ اس کو اویل کرنا نہیں آتا، اس کو یوز کرنا نہیں جانتے، چونکہ ہمارے پہلے جو پیرنٹ ہیں یا لوگ ہیں ہمارے پڑھے نہیں ہوئے، تو اگر وہ ویسے ہی اس کو نیٹ آن کر کے آگے پیچھے چلا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نیٹ کو بڑا چلانا جانتے ہیں، نہ ہی اس طرح کا کوئی نظر آتا ہے کہ میں خود روزانہ کی بیسس پہ اپنے جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے گھروں میں وہ لیکچر بھیجتا ہوں، لیکن شام کو جب چیک کرتے ہیں تو 2 سے 3 لوگوں نے اس کو صرف چیک کیا ہوتا ہے، آگے سے رسپانس کوئی نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو پیرنٹ کے ساتھ بات کرنے سے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو نیٹ چلانا نہیں آتا،
اگر کسی کو آتا بھی ہے تو وہ اکا دکا لوگ ہیں، تو معاملات سارے کچھ اس طرح سے تعلیم کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا طارق صاحب اب یہ بتائیں، یہ جو حکومت نے تعلیمی پالیسی میں جن طالب علموں کو امتحانات سر پہ تھے یا جن کے امتحانات سٹارٹ تھے درمیان میں رک گئے، ان کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کر دیا گیا ہے، جی کیا ان کو پروموٹ کرنے سے ان کی تعلیم کے اوپر حرج نہیں پڑے گا؟ ان کا بچوں کا جو مستقبل ہے وہ کیسے بہتر ہو سکے؟ ایک بچہ ویک آ رہا ہے فار ایگزامپل امتحانات میں وہ فیل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی وہ پاس کر دیا گیا ہے، پروموٹ کر کے اگلی کلاس میں اس کو بھیج دیا گیا ہے، تو کیا وہ اگلی کلاس میں سروائیو کر سکے گا اپنی تعلیم کو؟ دیکھیں جی، پہلے ہی ہمارے امتحانات کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی کوئی بڑا اعلیٰ قسم کا نہیں ہے کہ جس میں آپ کہہ سکیں کہ بچے بڑا وہ اٹینٹیو ہو کے، یا اوپر جو عملہ ہوتا ہے بڑا وہ ایمانداری سے امتحانات لے رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چلیں کوئی ایک طریقہ کار تو تھا کہ جس کے تحت بچے پیپر دے کے کم از کم کوئی نہ کوئی کرنے سے ہی آگے جاتے تھے، لیکن اب بغیر کچھ کیے آگے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں مستقبل میں فرض کیا کوئی انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے یا پروفیسر بنتا ہے، تو وہ جو اس نے پڑھا ہی نہیں ہوا وہ آگے کیسے ٹرانسفر کر سکے گا یا اس پہ عمل درآمد کیسے کرا سکے گا؟ انجینئر ہے تو اس کو اپنی فیلڈ کا الف بے کا پتہ نہیں ہوگا، تو یہ کا پتہ کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آگے وہ مستقبل میں کیا کرے گا؟ اسی طرح ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی بیسک تعلیم تو لے نہیں سکا، ایم بی بی ایس کرنے کی آخری کلاسیں لے لے گا، آخری سمیسٹر وہ اپنے فرض کیا کرونا لاک ڈاؤن کے بعد وہ کمپلیٹ بھی کر لے گا، تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لیکچرار ہے وہ بیسک چیزیں نہیں جانتا، تو آگے وہ کیسے ڈلیور کرے گا؟ بنیادی طور پہ یہ حکومت کا فیصلہ میرے خیال سے اچھا نہیں ہے، اور اس کے اثرات یقیناً برے ہی پڑیں گے طلباء کی تعلیمات دیکھیں جی، مستقبل ایجوکیشن پر بہت تاریک نظر آئے گا اس طرح، اس لحاظ سے مستقبل جو ہے قوم کا وہ اس کا کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی چیز ہوگی اس کے پاس وہ آگے ڈلیور کرے گا نا۔ جب وہ امتحان بغیر امتحان کے پاس ہو جائے گا، بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں میں چلا جائے گا، جیسے دو سمیسٹر کا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا ایک سال کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کا بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، اور آگے مستقبل میں فرض کیا 2 سال کے بجائے وہ 1 سال کی تعلیم لیتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی اثر تو نہیں ہوگا ان کی پرسنالٹی پہ، یا قوم کے لیے کوئی اس کا بینیفٹ تو نہیں ہوگا نا۔ ستار صاحب، یہ جو پرائیویٹ سکولز کے ساتھ وابستہ لوگوں کے روزگار ہیں، ٹیچرز ہیں، مالکان تو چلو ایک طرف رکھ لیتے ہیں کہ جی وہ فنانشلی اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں، لیکن جو آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کے اسکولوں میں کام کرنے والے ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، دوسرا جو آپ نے اسٹاف رکھا ہوا ہے تعلیم اپنا اسکول کی نگہداشت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈز ہیں، درجہ چارم کے ملازمین ہیں، تو اس کے علاوہ بالخصوص اسکولوں کے اندر جو کنٹینز وغیرہ لوگوں رکھی ہوئی ہے، وہ بھی تقریباً لوگوں کا 2 3 افراد جو ہیں وہاں پہ ان کا روزگار وابستہ ہے۔ پھر اسکولوں کے باہر آپ کو پتہ ہے ٹھیلے والے ہوتے ہیں، ان کا روزگار وابستہ ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی اسکولوں کی بندش کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں لاکھوں افراد جو پرائیویٹ اسکولوں سے وابستہ روزگار رکھنے والے ہیں، ان کی حالت زار پہ گورنمنٹ نے نہ تو کوئی لایا عمل اپنایا ہے، نہ ان کے لیے کوئی امدادی پیکج دینے کا کوئی مستقل طور پہ یا کوئی بنیادی طور پہ کوئی عمل درآمد کے لیے کیا ہے، ایسا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ آپ سے آٹومیٹکلی یہ لوگ وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے امپلائیز ہیں، ٹیچرز ہیں، جو بھی بینیفٹ ہیں آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یا تعلیمی اداروں کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے حالات تو عام آدمی سے بھی بدتر ہوں گے بہت زیادہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، اور حکومت کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں گوندل صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے میرے پاس 12 سے 13 ملازمین ہیں، تو آج 4-5 تاریخ ہوگی، ابھی تک ایک بھی فیس نہیں کلیکٹ ہوئی۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ 20% ڈسکاؤنٹ کر کے آپ فیس کلیکٹ کریں، فیس تو اس سے کلیکٹ کریں گے جو دینے آئے گا، اور اس سے 20% ڈسکاؤنٹ دینے نہیں آ رہا، تو جب فیس کوئی دینے ہی نہیں آ رہا تو اس کو ہم کیسے 20% ڈسکاؤنٹ دیں؟ پھر پیرنٹس کے ساتھ بھی بات ہو اس سلسلے میں، تو ان کا کہنا آگے سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے حالات ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم کہاں سے آپ کو پے کریں؟ غریب دیہڑی دار لوگ ہیں، مزدور دار طبقہ ہے ہمارا زیادہ تر، تو لوگوں کے حالات اپنے بڑے ٹائٹ ہیں، وہ کہاں سے فیسیں دیں؟
پھر اسی طرح جب ہمارے پاس پیسے کلیکٹ نہیں ہوں گے فیسز کے تو ہم آگے پے کیسے کریں گے؟ چاہے وہ ہمارے پاس درجہ چارم کے لوگ ہیں یا ٹیچرز ہیں یا ہمارے کینٹین والے ہیں یا جو بھی ہم سے وابستہ لوگ ہیں، ہم ان کو کیسے پے کریں گے؟ تو یہ سارے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ان 3-4 مہینوں میں کافی زیادہ سکولز ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ بند ہو چکے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس رینٹڈ بلڈنگ ہیں تو کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ چونکہ گورنمنٹ نے 3 ماہ کا بولا تھا کہ آپ 3 ماہ بعد کرایہ دے دینا، یہ نہیں بولا تھا کہ جو مالکان ہیں وہ کرایہ نہ لیں، لیکن یہ بولا تھا کہ آپ 3 ماہ بعد کرایہ دے لینا۔ دینا تو ہے لیکن اس کے لیے پیسے کہاں، وسائل کہاں سے؟ ہر بندے کا اس کے علاوہ کاروبار تو نہیں ہے، وہ تو پورے ملک کے 2 سے 3% لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی اسکول کے علاوہ بھی کاروبار ہوگا اور وہاں سے وہ کلیکٹ کر کے اپنے ملازمین کو یا کرایہ داروں کو یہی ہے کاروبار یا یہی ذریعہ آمدن ہے، تو ان کے لیے تو اسی طرح پھر ٹیچرز کی پے ہیں۔ تو جب 12-14 افراد ہیں، بعض ادارے بڑے ہیں جن میں 100 کے قریبی افراد ہیں جو ملازمین ہیں جو ان کے پاس جاب کر رہے ہیں، تو ان کے وہ کہاں سے ان کو سیلریز دیں؟ پھر اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ وہ سفید پوش لوگ حکومت کی نظروں میں بھی نہیں آ رہے، وہ بیچارے مزدوری کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں کہ مزدوری کرنے جائیں تو وہ لوگوں کے تانے بڑے ملتے ہیں، دیکھیں جی یہ ماسٹر صاحب آ گئے ہیں، یہ فلاں ٹیچر تھی، یہ اس طرح آپ جاب کر رہی ہے، یہ ہے وہ۔ تو میرے نالج میں تو کافی زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو بیچارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اب گھروں میں، اب ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، اپنی سفید پوشی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی، جیسے امدادی پیکج 12,000 روپے انہوں نے 2 ماہ پہلے دیے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی پیکج لے آئے۔ تمام تعلیمی اداروں کے جو وابستگان ہیں، ان سے وابستہ روزگار والے لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا ڈی سی ڈپٹی کمشنر جو ڈسٹرکس کا ہے وہ یا اسسٹنٹ کمشنر یا متعلقہ ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ ان کی ذمہ داری لگائے دیکھیں اور ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے میرے خیال سے ان تمام جو ہے اساتذہ کرام ہیں یا درجہ چارم یا جو بھی اسکولوں کے ساتھ وابستہ روزگار والے افراد ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا میرے خیال سے کوئی گورنمنٹ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اسکول آلریڈی رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو ایڈیوز کے پاس ہیں سارا، سی اوز کے پاس، سی او ایجوکیشن جو ہیں ان کے پاس سارا ڈیٹا تو آلریڈی ہے، ان کو گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو تو تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، ان کو تنخواہ تو ویسے روٹین پہ مل رہی ہے۔ اصل جو پریشانی کا شکار ہے، پرابلم کا شکار ہیں، وہ تو پرائیویٹ سکولز کے وابستہ گورنمنٹ سے زیادہ پرائیویٹ سکول ہیں اور یہ تعلیم کو زیادہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں زیادہ۔ اگر آپ ان کی ریشو دیکھیں تو ان کے پاس گورنمنٹ سے کہیں زیادہ بچے جو ہیں زیر تعلیم ہیں اور یہ تعلیم کو تعلیمی میدان میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ تو چاہیے گورنمنٹ کو یہ کہ جب ان کو سختی سے بند کیا ہوا ہے تو ان کے لیے کوئی لائحہ عمل بھی اختیار کریں یا پھر SOPs کے تحت ان سکولوں کو اوپن کرنے کی اجازت دیں۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں، مطلب یہ تو بات ہم نے کر لی اس پہ جو وابستہ ہیں آپ کے ساتھ اساتذہ کرام ہیں یا دیگر درجہ چارم یا جو بھی آپ کے اس تعلیمی اسکولوں سے وابستہ روزگار والے افراد ہیں۔ اب آپ جو مالکان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے کیا مسائل ہیں؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ ساری کنڈیشن میں 2-3 ماہ سے تقریباً 3-4 ماہ سے مسلسل اسکول کی بندش آ رہی ہے، والدین پراپرلی گورنمنٹ کے 20% جو ہے وہ اس میں ریلیف دینے کے باوجود والدین فیسز باقاعدگی سے اپنی بچوں کی ادا نہیں کر رہے، ظاہر ہے وہ بھی اپنے طور پہ پریشان ہیں۔ کچھ لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ بالکل ہی بند ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جن کے کاروبار گورنمنٹ نے کھولنے کا کمات جاری کیے ہوئے ہیں، وہ کاروبار چل رہے ہیں، کم از کم ان والدین کو تو احساس کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ادارے کی جو فیس ہے وہ 20% بے شک گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہی آ کے جمع کرائیں، ان کو جمع کروانی چاہیے۔ وہ نہیں کروا رہے تو آپ کن مسائل کا شکار ہیں؟ دیکھیں جی، میری طرح اور بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں سکولز اونر جن کے پاس سکول کے علاوہ دوسرا کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کا ٹوٹل منحصر ہی سکول پہ ہے، ذریعہ آمدن یہی ہے، ذریعہ آمدن یہی ہے، اپنے بچوں کے لیے روزگار یہاں سے لے کے جانا۔ تو جب فیسز کلیکٹ نہیں ہوتی، کسی بھی طرح کے ڈیوز جو پیرنٹ ہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں ان سے بھی رابطہ کریں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کون سا ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ہم کس بات کی فیس دیں۔ تو وہ جو 20% والا کنسیپٹ تھا وہ تو یہاں پہ آ کے منظم ہو گیا نا، کہ یہاں پہ آ کے اس کی ویلیو ہی ختم ہوگی۔
کہ لوگ گورنمنٹ کی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ دیں ہی کہاں سے۔ میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہوں، لوگوں کے مسائل میں بھی جانتا ہوں۔ لوگ دیہڑی دار ہیں یا کوئی صاحب استطاعت ہیں، باہر سے جن لوگوں کی آمدن آتی ہے، اب ان کا پیسہ بھی آنا وہاں پہ دوسرے ممالک میں بھی، چونکہ لاک ڈاؤن تو چل رہا ہے اسی طرح، تو ان کا پیسہ بھی آنا وہاں سے رکا ہوا ہے، ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی، تنخواہیں ان کو بھی نہیں مل رہی، تو مسائل کا شکار ہیں، گھر ساری دنیا مسائل کا شکار ہے، ہوئی۔ پھر لوگ کہاں سے پے کریں اس چیز کا۔ تو یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے ساری قوم کا۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہمارے جو لوکل گورنمنٹس ہیں یا ہماری جو این جی اوز ہیں یا اس طرح یہ سارے مل کے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر کے جو اپنی ہماری ساری قوم ہے اس کا خیال رکھیں۔ لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ فاقوں کی حد تک ہیں اور کچھ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسکول اونرز ایک دو ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں خودکشی کر لی ہے اسی وجہ سے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے وہ اسکول میں جدھر ان کے بچے پڑھتے ہیں ان کے اسکولز اونر کو یا ان کے ٹیچرز کو، پرنسپلز کو فیس ادا کریں تاکہ ان کے بھی ساتھ معاملات چلتے رہیں۔ صحیح۔